بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مطالب الفرقان، سورہ بنی اسرائیل، مکی، نمبر 17، آیت نمبر 78۔ قرآن مجید کی تفسیر خود قرآن مجید سے، آج علامہ غلام احمد پرویز صاحب، اخذ و تلخیص محمد اکبر دکشت بھارتواج، نظر ثانی ڈاکٹر انعام الحق۔ آیت نمبر 78۔ أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا۔ اب مدینے کے سازگار حالات میں تم نظام اتصالات قائم کرو۔ اس مقصد کے لیے تم سورج نکلنے سے لے کر رات کی تاریکی پھیلنے تک ہمہ وقت مسلسل جد و جہد کرو، اور اس کے علاوہ صبح سویرے قرآن پر غور کر کے اپنے دن بھر کے پروگرام کے متعلق ہدایات لیا کرو۔ یقیناً صبح قرآنی حقائق پر غور و فکر کرنے سے حقائق واضح اور مشہود ہو کر سامنے آ جاتے ہیں۔ وقت پر ادا کی جانے والی صلاۃ، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، سورہ 4 آیت نمبر 103۔ یعنی وقت پر ادا کی جانے والی صلاۃ اسلامی حکومت مجلس مشاورت سے مشورہ کرنے کے بعد اجتماعات کے اوقات مقرر کرے گی۔ ان اوقات پر جن جن کو بلایا جائے گا اکٹھا ہونا پڑے گا۔ مدینہ کی آبادی تھوڑی تھی، اس لیے مجلس مشاورت کے اراکین کے علاوہ دیگر افراد کو بھی ان اجتماعات میں شریک ہونے کی عام تاکید تھی تاکہ مشاورت سے طے کردہ بات پھیل جائے۔ آج مجلس مشاورت کے اجلاس کی کارروائی سے آگاہ کرنے اور اس کے فیصلوں کی اشاعت کے لیے ذرائع ابلاغ مثلاً ٹی وی وغیرہ استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ موقت صلاۃ وہ مرائی صلاۃ نماز بھی ہوگی جس کی ادائیگی کے لیے اسلامی حکومت الصلاۃ کو وقت اور حالات کے تقاضوں کے پیش نظر اس کی شکل مقرر کرے گی۔ موقت صلاۃ کی شکل کچھ بھی اسلامی حکومت مقرر کر سکتی ہے، کیونکہ مروجہ صلاۃ کی حیت و شکل کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، اس لیے اس کی شکل غیر متبدل نہیں ہو سکتی۔ الصلاۃ کے بارے میں مزید وضاحت کے لیے ملاحظہ فرمائیں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 3 کے تحت لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ کا مفہوم ہو جائے گا کہ سورج نکلنے سے رات کی تاریکی چھا جانے تک قرآنی صلاۃ کا نظام قائم کرنے کے لیے مسلسل جد و جہد کرو، اور سورج نکلنے سے پہلے صبح قرآن پر غور و فکر کر کے دن میں جو امور سامنے آنے ہیں ان کے متعلق قرآن سے ہدایات حاصل کیا کرو۔ پھر باہمی مشورے سے اکٹھے بیٹھ کر سورہ 42 آیت نمبر 38 طے کرو کہ دن میں پیش آنے والے امور کو کس طرح نمٹایا جائے گا۔ زیر حوالہ آیت سورہ 42 آیت 38 میں الصلاۃ کوئی ایسی شے ہے جس میں باہمی مشورے سے کچھ طے کرنا پڑتا ہے، جبکہ مروجہ نماز میں تو بولا ہی نہیں جا سکتا۔ اقامت الصلاۃ میں باہمی مشورے کی ضرورت ہے اور مشورے کے لیے اجتماعات کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان اجتماعات میں باہمی مشورہ کیا جاتا ہے، لہٰذا جہاں یہ قیام صلاۃ کی چیز آئے گی اس کے معنی یہ ہوں گے کہ اس نظام کو قائم کرنے میں پہلے سے زیادہ سرگرم ہو جاؤ، پہلے سے زیادہ وقت دو۔ اِنَّ قرآن الفجر کان مشہودا، سورہ 17 آیت نمبر 78۔ قرآن بہت صبح اٹھنے کے لیے کہتا ہے کیونکہ دن چڑھ جانے پر تو تمہارا عملی پروگرام شروع ہو جائے گا۔ پروگرام کو شروع کرنے سے پہلے اس پر یقیناً بیٹھ کر سوچنا ہوگا کہ آج کیا کیا جائے اور ہمیں مرکز سے ہدایات کیا ملتی ہیں۔ فجر کا وقت سکون و سکوت کا وقت ہوتا ہے۔ پروگرام کے شروع کرنے سے پہلے قرآن پر غور و فکر کرنا قرآن الفجر ہے۔ ایسے پرسکوت و پرسکون ماحول میں مکمل توجہ سے غور و فکر ہوتا ہے۔ قرآن کے جو مضمر پوشیدہ چھپے حقائق ہیں وہ صبح کے غور و خوض سے سامنے آئیں گے۔ حقائق کے سامنے آنے کو قرآن نے مشہود ہونا کہا ہے، یعنی حقائق محسوس شکل میں نکھر کر سامنے آ جائیں گے۔ ایک جگہ مومنین کے پروگرام کی خصوصیات بتائیں۔ نمبر 1 ثابت قدم رہنے والے، نمبر 2 صداقت پر جم کر کھڑے ہو جانے والے، نمبر 3 خدا کے قانون کے مطابق اپنی توانائیاں صرف کرنے والے، نمبر 4 دوسروں کے لیے اپنی محنت کے محاصل کو کھلا رکھنے والے، اور اس کے بعد آیا ہے المستغفرین بالاسحار،
سورہ 3 آیت نمبر 16۔ استغفار کے معنی ہوتے ہیں حفاظت چاہنا، اور سحر کے معنی ہوتے ہیں کسی کام کو شروع کرنے کا وقت، یعنی وہ پہلے ہی اسکیم ورکنگ پلان بنا لیتے ہیں۔ دن جہاں سے شروع ہوتا ہے اس کو سحر کہتے ہیں۔ مومنین اپنے پروگرام کے منفی اور مثبت پہلوؤں پر پہلے ہی سے غور کر لیتے ہیں اور منفی پہلوؤں سے حفاظت کا سامان کر لیتے ہیں۔ آیت نمبر 89۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ اور قیام نظام صلاۃ کے لیے انداز ضرورت تم رات کے کچھ حصے میں بھی جاگتے رہو۔ یہ رات میں وقت کا اضافہ تمہاری ذمہ داریوں کے لحاظ سے خصوصی طور پر صرف تمہارے لیے ہے۔ اگر نظام الصلاۃ کے قیام کے لیے یوں جد و جہد کرتے رہے تو وہ وقت دور نہیں جب تم ایسے مقام بلند پر فائز ہو جاؤ کہ دنیا پکار اٹھے کہ خدا کے نظام ربوبیت کی طرف بلانے والے کا مقام واقعی ایسا قابل حمد و ستائش ہونا چاہیے۔ تہجد کا مفہوم فتحجد بہی، تہجد کے معنی جاگنا ہے، اور یہ بہی نمازیں نہیں ہیں بلکہ یہ بہی تو قرآن الفجر ہے۔ صبح لوگوں نے آنا ہے، آپس میں مشورہ کرنا ہے، انہیں کام سونپنے میں دن کا کام ختم ہو جانے کے بعد بھی نافلتاً رات کو قرآن لے کر بیٹھ جایا کرو، کیونکہ اس پروگرام میں تیری ذمہ داریاں زیادہ ہیں۔ صبح قرآن کی ہدایات کے مطابق مشورہ کرنا ہے، اس لیے تو پہلے ہی سے رات کو اسے لے کر بیٹھ جایا کر۔ یہ دین کے قیام کا پروگرام تھا اور دین یوں ہی قائم نہیں ہو جاتا۔ مقام محمودن، مقام محمود کے معنی ہے کہ جب تو اس نظام کو قائم کرے گا تو ساری دنیا تیری شان میں ستائش و حمد کے کلمے پڑھنے کے لیے مجبور ہو جائے گی اور کہے گی کہ اس شخص کی کیا بات ہے کہ ایک عالمگیر نظام دے گیا ہے۔ یہ مقام محمود پر کھڑا ہونا ہے۔ آیت نمبر 80۔ وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا۔ اے رسول، تیری آرزو تمنا یہ ہونا چاہیے کہ اے میرے رب، میرا قدم آگے بڑھے تو صدق و عدل کو لیے ہوئے بڑھے، اور جہاں سے میرا قدم پیچھے ہٹے تو بھی صدق و عدل کے ساتھ پیچھے ہٹے، اور میں جس مقام اور جس حال میں بھی ہوں مجھے قوانین خداوندی کی روح سے تائید و غلبہ حاصل ہو۔ اقامت الصلاۃ کے لیے سلطان یعنی غلبہ کی ضرورت ہے۔ ملت ان کا سلطان نصیرہ، سورہ 17 آیت نمبر 80۔ تو اپنی جناب سے قوت و غلبہ کے ساتھ مدد فرما۔ یہ نماز پڑھنے کی بات نہیں ہو رہی ہے، نماز تو ہر جگہ پڑھی جا سکتی تھی، نماز پڑھنے کے لیے تو کسی قسم کے غلبہ کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اقامت الصلاۃ کی بات ہے جس کے قیام میں کسی قسم کی مفاہمت کرنے سے منع کیا گیا تھا۔ جب مفاہمت نہیں ہوگی تو ٹکراؤ تو ہوگا۔ اس ٹکراؤ کے پیش نظر خدا جماعت مومنین کے دل میں حق و صداقت کی تمنا پیدا کر رہا ہے، اور ساتھ ہی قوت و غلبہ کی بھی، کیونکہ قوت و غلبہ کے بغیر تو اقامت الصلاۃ ہو ہی نہیں سکتی۔ صلاۃ کا نظام قائم نہیں ہو سکتا، خدا کی قوت و غلبہ سے تائید بیٹھے بٹھائے حاصل نہیں ہو جاتی۔ اس کے لیے جماعت مومنین کو سورج نکلنے سے لے کر رات کا اندھیرا چھا جانے تک سربراہ کی نگرانی یا ہدایات کے تحت جدوجہد کرنا پڑتی ہے۔ قرآن الفجر کا اہتمام کرنا ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ سربراہ مملکت کو تو رات کا کچھ حصہ بھی قرآن پر غور و فکر کے لیے مختص کرنا ہوتا ہے۔ آیت نمبر 81۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ اعلان کر کے کہہ دے کہ نظام حق و صداقت کا دور آ گیا ہے، اور باطل کی تخریبی سرگرمیوں کا زمانہ ختم ہو گیا ہے، اور حق و صداقت کے علمبرداروں کے مقابلے میں باطل تو نیست و نابود ہو جانے والی چیز ہے۔ حق کے میدان میں آتے ہی باطل نیست و نابود ہو جاتا ہے۔ ان الباطل کان زہوقا، سورہ 17 آیت نمبر 81۔ مذہب کو تو سب برداشت کر لیتے ہیں، دین کوئی برداشت نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین اسلام یعنی الصلاۃ قائم رکھ کر رہے تھے، اس کو بھلا کون برداشت کر سکتا تھا؟ تو ٹکراؤ تو پھر ہونا ہی تھا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے معاشرے میں الصلاۃ قائم کرنا چاہی تو اکابرین نے
اجازت دے دی، لیکن تھوڑے ہی عرصے کے بعد معلوم ہوا کہ شعیب علیہ السلام کی اصلاحات تو ان کی معیشت تک کو بھی محیط ہے۔ کہنے لگے، اے شعیب علیہ السلام، یہ تیری اصلاحات کیسی ہے کہ ہمیں اپنا مال اپنی مرضی سے خرچ کرنے کی اجازت نہیں دیتی، لہٰذا اصلاحات کا دائرہ کار وسیع ہے۔ باطل تو اس وقت تک باطل رہتا ہے جب تک حق نہیں آتا، تاریک رات اس وقت تک رہتی ہے جب تک سورج آنکھ نہیں کھولتا۔ کتنا ہی تاریک کمرہ کیوں نہ ہو، بلب جلائیے یا ماچس کی سلائی جلائیے، تاریکی دور ہو جاتی ہے۔ روشنی حق ہے تو تاریکی باطل ہے۔ تاریکی باطل خود بخود اپنی جگہ نہیں چھوڑا کرتی، اس کے لیے جماعت مومنین کو جدوجہد کرنا ہوتی ہے، حق کو سامنے لانا ہوتا ہے، نظام الصلاۃ کو قائم کرنے کے لیے جدوجہد کرنا ہوتی ہے، ٹکراؤ سے گزرنا پڑتا ہے، باطل کے ساتھ مفاہمت نہیں کرنا ہوتی، تب کہیں جا کر باطل اپنی جگہ چھوڑتا ہے۔ باطل کا ویسے تو کہیں وجود نہیں ہے، جب حق اپنی جگہ چھوڑتا ہے تو باطل اس کی جگہ آ جاتا ہے۔ آیت نمبر 82۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ اور قرآن میں جو کچھ ہم نے اتارا ہے وہ جماعت مومنین کے دلوں کے نفسیاتی روگ کو مٹا دے گا اور اس سے ان کی صلاحیتوں کی مثبت انداز میں نشو و نما ہو جائے گی۔ مومنین کے برعکس ظالموں کی قرآن سے مخالفت کے سبب ان کے سامان ہلاکت میں اضافہ ہی ہوتا چلا جا رہا ہے۔ نفسیات کی گہرائیوں میں اتر جانے والے باطل عقائد سے قرآن شفا دیتا ہے۔ قرآن باطل عقائد سے شفا دیتا ہے اور مثبت انسانی صلاحیتوں کی نشو و نما کا ذریعہ ہے۔ انسان بیمار ہوتا ہے تو سب سے پہلی کوشش یہ ہوتی ہے کہ جسم سے بیماری دور ہو جائے، اور دوسری کوشش ہوتی ہے کہ بیماری کی وجہ سے جو نکاہت و کمزوری جسم کے اندر آ گئی ہے وہ بھی دور ہو، تاکہ مریض دوبارہ ویسا ہی صحت مند ہو جائے جیسا پہلے تھا۔ اس مقصد کے لیے ڈاکٹر دوائی کے ساتھ ٹانک بھی دیتا ہے۔ مریض کے شفا کے لیے قرآن سب سے پہلے یہ دوائی دیتا ہے کہ یکفر بالطاغوت، سورہ 2 آیت 28، سورہ 2 آیت 256، کہ باطل عقائد کو ذہن سے نکال دو، یہ لا الہ ہے اور یہ مریض کی دوائی ہے۔ طاغوت دل سے نکلے گا تو پھر شفا ہوگی، طاغوت نکالے بغیر صحت یابی نہیں ہوگی۔ مرض سے کمزوری اور نکاہت بھی آ جایا کرتی ہے، اس کو دور کرنے کے لیے قرآن رحمتن، سورہ 17 آیت 82 کی دوائی دیتا ہے۔ رحمت کا طریق یہ ہے کہ قرآنی تعلیمات انسانی صلاحیتوں کی مثبت انداز میں نشو و نما کرتی ہیں، جس سے اس کی صلاحیتیں نشو و نما پا کر مزید توانا ہو کر باطل کا مقابلہ کرنے کے قابل ہو جاتی ہیں، اور اس طرح انسان مومن بن جاتا ہے، یعنی عقائد کی بیماری بھی نہ رہی اور انسانی صلاحیتیں بھی توانا ہو گئیں۔ قرآن ایک تو باطل عقائد کو ختم کر کے انسانوں کی نفسیاتی بیماری کا علاج کرتا ہے، اور پھر رحمیت کے انداز سے انسانی صلاحیتوں کی نشو و نما بھی کرتا ہے۔ یہ مطلب ہے کہ قرآن میں شفا ہے۔ اگر باطل عقائد کو نکال باہر نہیں کرو گے اور قرآنی تعلیم سے اپنی صلاحیتوں کی نشو و نما نہیں کرو گے تو وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، سورہ 17 آیت نمبر 82۔ تو ایسا نہ کرنے والے ظالموں کے سامان ہلاکت میں اضافہ ہی ہوتا ہے۔ اس آیت میں مومنین کے مقابل میں ظالمین آیا ہے، یعنی علاج کراؤ گے اور ٹانک لوگے تو مومن، اور اگر ایسا نہیں کرتے تو ظالم تو ہو، ظالم ہی رہو گے۔ آیت نمبر 83۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا۔ اور مفاد پرست انسان کے پاس جب بخشائش خداوندی کی فراوانی ہوتی ہے تو وہ حق سے منہ پھیر لیتا ہے اور صحیح راستے سے روگردانی کرتا ہے، اور جب کسی مصیبت کے سبب اس کا مال و دولت چھن جاتا ہے تو اس پر مایوسی چھا جاتی ہے، سورہ 41 آیت نمبر 51، کیونکہ اس نے زندگی کا مقصد دنیاوی سامان زیست کو بنا رکھا تھا۔ آیت نمبر 84۔ قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا۔ اے رسول، ان سے کہہ دو کہ ہر انسان اپنے اختیار سے اپنے اپنے پاؤں میں خود ڈالی زنجیروں کا گرویدہ ہے،
جس کے مطابق وہ چلا جا رہا ہے، لیکن تیرا رب ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو صحیح راستے پر گامزن ہیں۔ مشاکلت کا مفہوم طریقہ اور فطرت نہیں ہے۔ شاکل آتے ہی سورہ 17 آیت نمبر 84۔ مشاکلت آیت کا عام ترجمہ کیا جاتا ہے ہر شے اپنی اپنی مشاکلت کی روح سے کام کر رہی ہے، تمہارا خدا جانتا ہے کہ کون زیادہ ہدایت پر ہے۔ مشاکلت کا عام ترجمہ کیا جاتا ہے طریقہ، فطرت، طبیعت، طینت، یعنی کسی شخص سے کچھ بات ہی نہ کہو، ہر شخص اپنے اپنے مزاج، اپنی اپنی طبیعت اور اپنی اپنی فطرت کے مطابق کام کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان کو خدا نے حیوانات کی طرح طریقے، فطرت، طبیعت، طینت اور مزاج ودیت کیا ہوا ہے جس کے مطابق وہ کام کرنے پر مجبور ہے۔ اس طرح تو انسان کو اختیار و ارادے سے محروم سمجھ لیا گیا ہے، جو قرآن کے خلاف ہے۔ انبیاء کرام کی تعلیمات اور علم طب کی روشنی میں لوگ نقصان دہ چیزوں سے آگاہ ہوتے ہیں۔ نشہ آور چیزیں سب کو معلوم ہیں، نقصان دہ ہیں، مگر لوگ شراب، بھنگ، چرس اور ہیروئن کی لت لگائے ہوئے ہوتے ہیں۔ پوچھو تو جواب ملے گا کہ نقصانات کو جانتا ہوں، پر طبیعت ادھر نہیں آتی۔ یہ بات ایسے ہی کہہ دی جاتی ہے کہ گویا طبیعت اپنی بنائی ہوئی نہیں ہے، بلکہ خدا کی طرف سے ودیت کرتا ہے، جس کے تبدیل کر دینے پر اسے کچھ اختیار نہیں ہے۔ اکثر کہہ دیا جاتا ہے کہ فلاں شخص بڑا ہی بدطینت یا بدفطرت واقع ہوا ہے، یعنی اس کے ایسا ہونے میں اس کا اپنا کوئی عمل، دخل یا قصور نہیں ہے، اس کی طینت یا فطرت ہی ایسی ہے جس پر اسے اختیار نہیں۔ مشاکلت کا یہ مفہوم غلط ہے۔ مشاکلت کا صحیح مفہوم چراگاہوں میں گھاس ہوتی ہے۔ گھوڑے یا دیگر مویشی ایک لمبی سی رسی سے باندھ کر میدان میں ایک کھونٹے کیلے سے باندھ دیے جاتے ہیں۔ کھونٹے سے جس قدر رسی لمبی ہوگی، مویشی بس اتنی ہی حدود میں چاروں طرف چر سکے گا۔ دن بھر چرنے کے بعد کھونٹے سے چاروں طرف چری ہوئی جگہ کا جو گول سا دائرہ بنے گا، اس کو عرب مشاکلت کہتے ہیں۔ اس لفظ کا مادہ روٹ شین قاف لام ہے، جس سے لفظ شکل بنتا ہے۔ ارسطو کا سب سے بڑا کارنامہ یہ مانا جاتا ہے کہ اس نے شے کی تعریف، ڈیفینیشن کی تھی کہ کوئی شے تصور سے بنتی ہے، پھر وہ تصور شکل، فارم اختیار کر لیتا ہے۔ شکل سے مراد کسی حدود کے اندر آ جانا ہے۔ شکل حد بندی سے بنتی ہے، پھر عربوں نے مادہ شین قاف لام سے الفاظ بنائے اور اسی سے مشاکلت بنا۔ رسی اور کھونٹے کی مدد سے گھوڑے کے چرنے کی جگہ کی حد بندی موجود ہوتی ہے، اس لیے انہوں نے اس کو مشاکلت سے تعبیر کیا۔ اب بات یوں بنی کہ گھوڑے کو رسی تو ہم نے باندھی ہوئی ہوتی ہے، دائرے کے اندر وہ چر سکتا ہے، دائرے سے باہر وہ چر نہیں سکتا۔ گویا گھوڑے کا میدان عمل محدود ہو گیا، تو کیا انسان کا میدان عمل خود خدا نے محدود کر دیا ہے، یا انسان اپنے میدان عمل کو خود محدود کرتا ہے؟ قرآن پاک نے علی شاکل آتے ہی سورہ 17 آیت نمبر 84 کہا ہے، وہ تو جانور تھا، انسان نے اس کو رسی سے باندھ دیا۔ غلامی انسان کی مشاکلت ہوتی ہے، لیکن آزاد انسان بھی اپنے پاؤں میں خود رسی باندھ لیتے ہیں۔ ایسے لوگ اپنے اختیار پر خود جبر کا پہلو غالب کر لیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ میں کیا کروں، میری تو رسی ہی اتنی بڑی ہے۔ انسانوں کی رسیاں ان کی اپنی رغبتیں، خواہشیں، آرزویں، مقاصد اور اپنے انفرادی مفادات ہوتے ہیں۔ اس سے آگے مزید معاشرے کے بندھنوں کی رسیاں بھی بندھی ہوئی ہوتی ہیں۔ ان رسیوں نے انسانوں کو باندھ رکھا ہوتا ہے۔ مذہب کی دنیا میں تو رسیوں کی بجائے زنجیروں سے اپنے آپ کو باندھا جاتا ہے، اور یہ سب مشاکلت ہیں۔ خدا نے تو انسان کو صاحب اختیار و ارادہ پیدا کیا ہے۔ خدا نے بتا دیا کہ ہماری قائم کردہ حدیں تیرے لیے مفید ہیں، ان سے انسانی صلاحیتوں میں وسعتیں پیدا ہوں گی، اور منکرات حدیں تیرے لیے نقصان دہ ہیں، ان سے انسانی صلاحیتوں میں اضمحلال اور ناتوانی پیدا ہوگی۔ خدا نے یہ کچھ بتا کر انسان کو پھر آزاد چھوڑ دیا کہ جس کا جی چاہے وہ میرے تجویز کردہ کو اختیار کرے، جس کا جی چاہے اس کو اختیار نہ کرے، جیسا اس کا دل آزادانہ چاہے وہ کرتا چلا جائے۔ سورہ 18 آیت نمبر 29۔ ہم نے انسان کے میدان عمل کو وسیع کر دیا ہوا ہے۔ اب وہ جہاں تک رسی چاہتا ہے اپنے پاؤں میں خود باندھ لیتا ہے، اور پھر خود ہی اس کا ذمہ دار بھی ہوتا ہے۔ معروف کے زمرے میں آنے والی حد بندیوں کے بارے میں خدا نے فرمایا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، سورہ 2 آیت نمبر 286۔ اللہ انسان کو اپنے قوانین کا پابند بناتا ہے تو صرف اس کی صلاحیتوں میں وسعتیں عطا کرنے کے لیے پابند ٹھہراتا ہے۔
یعنی ہم جو کہتے ہیں یہ کرو اور اس سے آگے نہ بڑھو، تو یہ اس کے لیے کہتے ہیں کہ اس سے اس کے عمل کی وسعتیں زیادہ ہو جاتی ہیں، اور جس کے متعلق ہم کہتے ہیں کہ منکرات والے کام نہ کرو، تو اس کے لیے کہتے ہیں کہ ایسے کاموں سے تمہاری انسانی صلاحیتیں مزمحل اور کمزور ہو جاتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کی خود ساختہ زنجیروں کو کاٹنے اور خود لادے ہوئے وزنی بوجھ کو اتارنے کے لیے آئے تھے۔ سورہ 7 آیت نمبر 157۔ جو مشاکلت کی رتھیاں انسانوں نے خود اپنے پاؤں میں باندھ رکھی تھیں، یعنی جو خدا نے خود تجویز کر کے پاؤں میں نہیں ڈالی تھیں، ان کو کاٹنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے۔ خدا کی متعین کی ہوئی حدود کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی رکھا، کیونکہ ان حدود سے انسان کی صحیح و عمل کی رفتار اور تیز ہو جاتی ہے۔ یہ معروف حدود بھی تجویز کر کے خدا نے انسان کو آزاد رکھا اور کہا، تم میں سے جس کا جی چاہے آگے بڑھ جائے، جس کا جی چاہے پیچھے رہ جائے۔ سورہ 74 آیت نمبر 37۔ اس طرح خدا نے انسان کو چاروں اطراف میں کھلا میدان عمل عطا کر دیا۔ مشاکلت کو سمجھنے کے لیے ایک دوسری آیت دیکھیے، کلو نفسن بما کسبت رہینتن، سورہ 74 آیت نمبر 38۔ یعنی ہر شخص اپنے اپنے اعمال کے ہاتھوں گروی ہے، رہن ہے، یا ہر شخص اپنے ہی اعمال کے شکنجے میں جکڑا ہوا ہوتا ہے۔ اپنے آپ کو گروی یا رہن رکھ چھوڑنا تو بدترین شکل ہوتی ہے۔ اپنے آپ کو بیچ دیا تو قصہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن رہن رکھنے میں تو ملکیت آپ کی بدستور رہتی ہے۔ اختیار و اقتدار کسی اور کا ہوتا ہے، یہ فروخت نہیں ہوتا۔ انسان اپنے آپ کو اپنے اعمال کے عوض گروی رکھتا ہے۔ گروی لفظ سے ہی فارسی والوں نے لفظ گرویدہ بنایا ہے۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ کوئی مطلب، کوئی مقصد، کوئی خواہش، کوئی آرزو اتنی شدت اختیار کر جائے کہ ہم کہیں کہ وہ تو اس کا گرویدہ ہو گیا ہے۔ جن چیزوں کی رغبت، جن چیزوں کی خواہش اور آرزو شدت سے آپ پیدا کر لیں گے، انسان اپنے آپ کو ان کے پاس رہن رکھتا چلا جائے گا۔ یہ ہے مشاکلت۔ صحیح و عمل کے میدانوں کو انسان خود وسیع کرتا ہے۔ منکر اور معروف کے دونوں میدان اس کے سامنے کھلے ہوتے ہیں۔ جو لوگ معروف میدانوں میں یعنی خدا کی تجویز کردہ میدانوں میں اپنی صحیح و عمل کو وسعتیں دیتے چلے جاتے ہیں، ان کو ابرار کہتے ہیں۔ یہ لوگ بڑی وسعتوں کے مالک، زندگی کی راحتوں اور آسائشوں سے بہریاب لوگ ہوتے ہیں۔ طمانینتوں کی پیدا کردہ شگفتگی و شادابی ان کے چہروں سے عیاں ہوتی ہے۔ ایسے لوگ اقتدار کی مسندوں پر بیٹھے ہوتے ہیں۔ یہ جنت کی مثالی کیفیت ہے۔ اس کے برعکس جو لوگ منکرات کے میدانوں میں اپنے صحیح و عمل کو وسیع تر کرتے چلے جاتے ہیں، ان کی صلاحیتیں مزمحل اور کمزور ہوتی چلی جاتی ہیں، اور آخر الامر ان کا راستہ جہنم کی طرف جاتا ہے۔ جہاں جا کر یہ رک جاتے ہیں یہ جہنم ہے۔ آیت نمبر 85۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ اے رسول، یہ تجھ سے روح وحی کی حقیقت و ماہیت کے متعلق سوال کرتے ہیں۔ ان سے کہہ دو کہ وحی کا تعلق میرے رب کے عالم امر سے ہے، اور عالم امر کا تمہیں وحی کے ذریعے بس تھوڑا سا علم دیا گیا ہے۔ انسان کے اندر روح نہیں ہے تو پھر روح کا کیا مفہوم ہے؟ انسان کے اندر روح نہیں ہے، اس کے اندر جان ہے، زندگی ہے۔ روح وحی خداوندی کو کہتے ہیں۔ انسانی روح کا مروجہ تصور یونان کا دیا ہوا ہے، یہ تصور قرآن کا نہیں ہے۔ خدا تو انسان کے اندر روح کی بجائے ایک نفس یعنی ذات کا تصور پیش کرتا ہے، جسے آپ شخصیت، سیلف اور پرسنالٹی یا خودی کہتے ہیں۔ قرآن نے روح کا لفظ وحی کے لیے استعمال کیا ہے، جس کے بنیادی معنی توانائی کے ہوتے ہیں۔ یہ اس قسم کی توانائی ہوتی ہے جو ہمارے حواس کے اندر ہوتی ہے۔ اس لفظ روح کو قرآن نے اپنے ہاں اصطلاح کے طور پر وحی کے لیے استعمال کیا ہے۔ مثال کے طور پر خدا ملائکہ کو روح کے ساتھ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے نازل کرتا ہے، تاکہ وہ اس کے ذریعے لوگوں کو آگاہ کرے۔ سورہ 16 آیت نمبر 2۔ خدا ملائکہ کے ذریعے اپنے بندوں پر جو کچھ نازل کرتا تھا وہ وحی تھی، کوئی اور چیز نہ تھی۔ ایک دوسری جگہ بات پیچھے سے چلی آ رہی ہے کہ خدا انسانوں میں سے اپنے رسولوں کے ساتھ کلام کرتا تھا، وحی دیتا تھا، ان کو پیغام پہنچاتا تھا۔ اس کے کیا طریقے تھے، کیا انداز تھا، اور پھر آگے ہے، اس طرح اے رسول ہم نے تیری طرف وحی کیا ہے اپنی روح کو اپنے امر کے ذریعے۔ سورہ 42 آیت نمبر 52۔
اور اگلی آیت میں ہے کہ تو اے رسول اس سے پہلے جانتا ہی نہیں تھا کہ کتاب کسے کہتے ہیں، ایمان کیا ہوتا ہے۔ یہ ایک ہونے والے نبی کو کیوں معلوم نہ ہوتا تھا؟ وہ اس لیے کہ وحی کے ملنے میں یا حاصل کرنے میں نبی کی اپنی صحیح و عمل یا کسب و ہنر، محنت و کاوش اور فکر و خیال کا کوئی دخل نہیں ہوتا تھا۔ یہ خالص علم خداوندی ہوتا تھا جو نبی کے اوپر نازل ہوتا تھا۔ عالم خلق خدا کے قوانین کی کار فرمائی کا اور انسان کے عمل کرنے کا میدان ہے، نیز وحی کی حقیقت۔ وحی کی ماہیت و کیفیت کو غیر اجنبی جان ہی نہیں سکتا۔ یعنی وحی کیا ہوتی تھی، کیسے ملتی تھی، اس کی کیفیت کیا ہوتی تھی، ملنے کا طریقہ کیا ہوتا تھا۔ قرآن ان ساری باتوں کو عالم امر سے متعلق بتاتا ہے۔ عالم امر کے متعلق نہ کچھ ہم جانتے ہیں اور نہ ہی جان سکتے ہیں۔ یہ خالص خدا کے عمل کا میدان ہے، جہاں ساری چیزیں خدا کے پروگرام کے مطابق، اس کی پلاننگ کے مطابق طے پاتی ہیں۔ اس کا ہمیں کچھ علم نہیں ہے۔ خدا کا ایک دوسرا عالم خلق ہے۔ یہ خدا کے عمل کا نہیں بلکہ خدا کے قوانین کی کار فرمائی اور انسان کے عمل کرنے کا میدان ہے۔ اس کو قرآن نے یوں کہا، اعملوا ما شئتم، سورہ 41 آیت نمبر 40۔ اے انسان، جیسا عمل کرنا تو چاہتا ہے کر۔ خدا کے قوانین اور انسان کے عمل کا تعلق یوں ہے کہ انسان چاہے کوئی بھی عمل کرے، اس کا نتیجہ یہ اپنی مرضی سے مرتب نہیں کر سکتا۔ نتیجہ تو خدا کے قوانین کی روح سے ہی برآمد ہوگا۔ دنیا میں انسانوں سے متعلق خدا کے فیصلے، احکامات وحی کے ذریعے آتے تھے۔ ہم وحی کو سمجھ سکتے ہیں اور سمجھا سکتے ہیں۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ علم کی کمی کی وجہ سے جس بات کو آج ہم نہیں سمجھتے، کل علم کی سطح بلند ہونے پر ہم سمجھ جائیں، کیونکہ خدا نے عالم خلق کی تمام اشیاء کے متعلق جاننے کی صلاحیت انسان کو عطا کر رکھی ہے۔ علمہ آدم الاسماء کلہا، سورہ 2 آیت نمبر 31۔ آدم میں صلاحیت رکھ دی گئی ہے کہ یہ عالم خلق سے متعلق تمام علم حاصل کر لے۔ وحی کی ماہیت و کیفیت کا تعلق عالم امر سے ہے، اور عالم امر کے متعلق فرمایا، عالم امر سے متعلق علم وحی کے ذریعے بہت تھوڑا دیا گیا ہے، سورہ 17 آیت نمبر 85۔ وہ بھی اس لیے دیا گیا ہے کہ کائنات میں اپنی محنت کے محاصل کو کس طرح صرف کیا جائے۔ ایک دوسری جگہ ہے، وحی کے ذریعے فجور اور تقوی کا علم تمہیں دے دیا گیا ہے، سورہ 91 آیت نمبر 8۔ یہ غلط ہے کہ فجور اور تقوی کا علم انسان میں ودیت کر دیا گیا ہے، بلکہ ٹھیک بات یہ ہے کہ ان دونوں کا علم انسان کو وحی کے ذریعے دے دیا گیا ہے۔ وحی عالم امر کی شے ہے اور ہم اس کے متعلق کچھ نہیں جانتے، لیکن جب عالم امر سے خدا وحی کو عالم خلق میں عطا کر دیتا ہے اور یہ الفاظ اور حروف کی شکل میں ڈھل جاتی ہے تو یہ عالم خلق کی چیز ہو گئی، اور اب یہ ہماری سمجھ میں آ سکتی ہے۔ یعنی وحی کی تعلیم تو ہماری سمجھ میں آ سکتی ہے۔ وحی ہوتی کیا تھی، کیسے ملتی تھی، یہ نبی کے سوا کسی اور کی سمجھ میں نہیں آ سکتی، اور نہ ہی نبی اس کی کیفیت و ماہیت کو کسی دوسرے کو سمجھا سکتا تھا۔ وحی وصول کرنا خالصتاً نبی کی انفرادی چیز ہوتی تھی۔ آیت نمبر 86۔ وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا۔ اگر ہم چاہیں تو جو وحی ہم نے اے نبی تم پر نازل کی ہے، اس کو سلب کر لیں تو کوئی ایسی قوت نہیں جو ہمارے سلب کرنے کے مقابلے میں تمہاری مدد کر سکے۔ ہماری مشیت کا تقاضا یہ ہے کہ وحی کو سلب کرنے کی بجائے اس کو محفوظ رکھا جائے، سورہ 6 آیت نمبر 116، سورہ 15 آیت نمبر 9، سورہ 87 آیت نمبر 6-7۔ آیت نمبر 87۔ إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا۔ اے نبی، یہ وحی تو تمہیں بس خدا کی رحمت اور ربوبیت کی تکمیل کے لیے ملی ہے، اور تجھ پر وحی نازل کرنا خدا کا بہت بڑا فضل ہے، کیونکہ یہ کسی کی محنت سے نہیں ملتی، سورہ 2 آیت نمبر 105، سورہ 6 آیت نمبر 125، سورہ 14 آیت نمبر 11، آیت نمبر 88۔
قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا۔ کہہ دو اگر تمام دنیا کے انسان، مہذب شہری اور جن، صحرائی بدوی انسان اکٹھے ہو کر ایک دوسرے کی مدد کریں تو بھی وہ اس جیسا قرآن پیش نہ کر سکیں گے۔ سورہ 2 آیت نمبر 23، سورہ 10 آیت نمبر 38، سورہ 11 آیت نمبر 13، آیت نمبر 99۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا۔ اور ہم نے لوگوں کو سمجھانے کے لیے انداز یہ اپنایا ہے کہ قرآن کے مختلف امور کو لوٹا لوٹا کر پھیر پھیر کر مختلف مقامات پر بیان کیا، لیکن اس کے باوجود اکثر لوگوں کی یہ حالت ہے کہ وہ ضد اور تعصب کی بنا پر بلا سوچے سمجھے اس کا انکار کیے چلے جاتے ہیں۔ آیت نمبر 90۔ وَقَالُوا لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا۔ دعوت پر غور کرنے کی بجائے یہ کہتے ہیں کہ ہم تو تیری بات اس وقت تک نہیں مانیں گے جب تک تو معجزات نہ دکھائے، مثلا تو اشارہ کرے اور زمین سے چشمہ پھوٹ نکلے۔ معجزات کے بارے میں ملاحظہ فرمائیں قرآن کریم کی آیات سورہ نمبر 3 آیت 49، سورہ 16 آیت 35، سورہ 7 آیت نمبر 73، سورہ 7 آیت نمبر 107، سورہ 7 آیت نمبر 142 اور سورہ 10 آیت نمبر 3۔ آیت نمبر 91۔ أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن نَّخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا۔ یا تیرے پاس کھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ ہو اور تیرے حکم سے ان میں پانی کی ندیاں جاری ہو جائیں۔ آیت نمبر 92۔ أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَأْتِيَ بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ قَبِيلًا۔ یا جیسا کہ تو اکثر ہمیں عذاب خداوندی سے ڈرایا کرتا ہے، تو آسمان کو ہم پر ٹکڑے ٹکڑے کر کے گرا دے یا تو فرشتوں کو ہمارے سامنے لا کھڑا کرے۔ آیت نمبر 93۔ أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِّن زُخْرُفٍ أَوْ تَرْقَىٰ فِي السَّمَاءِ وَلَن نُّؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّىٰ تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَّقْرَؤُهُ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنتُ إِلَّا بَشَرًا رَّسُولًا۔ یا تیرے لیے ایک سونے کا محل تیار ہو جائے، یا تو ہمارے دیکھتے دیکھتے آسمان پر چڑھ جائے اور ہم تیرے آسمان پر چڑھنے کو بھی نہیں مانیں گے جب تک تو وہاں آسمان سے ہم پر کتاب نہ اتارو جسے ہم پڑھ سکیں۔ اے رسول، ان سے کہہ دو کہ میرا رب تمہاری ان باتوں سے بہت بلند ہے، تمہارے ایمان لانے کی خاطر یہ باتیں کر دکھائے، اور یہ کہ میں تو خود ایک بشر ہوں اور اللہ کا رسول ہوں۔ آیت نمبر 94۔ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ إِلَّا أَن قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَّسُولًا۔ جب کبھی لوگوں کے پاس ہماری رہنمائی پیش کی گئی تو رہنمائی کے قبول کرنے کے راستے میں ہمیشہ یہ بات حائل رہی کہ ہدایت لانے والا دوسرے انسانوں جیسا انسان کیوں ہے، فرشتہ کیوں نہیں۔ آیت نمبر 95۔ قُل لَّوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَّسُولًا۔ ان سے کہہ دو کہ انسانوں کو رسول بنا کر اس لیے بھیجا جاتا ہے
کہ دنیا میں انسان بستے ہیں، اگر زمین پر فرشتے چلتے پھرتے اور سکونت پذیر ہوتے تو ہم ان کے لیے آسمان سے فرشتے ہی رسول بنا کر بھیجتے۔ سورہ 43 آیت نمبر 60۔ آیت نمبر 96۔ قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا۔ ان سے کہہ دو کہ میرے اور تمہارے درمیان حق و باطل کا فیصلہ خدا کی نگرانی میں ہوگا، بلا شبہ وہ تمام بندوں کے اعمال سے باخبر ہے اور ان پر نگاہ رکھتا ہے۔ آیت نمبر 97۔ ومن يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا۔ خبت زدناہم سعیرا، اور صحیح راستے پر وہی انسان ہوتا ہے جو خدا کی دی ہوئی رہنمائی کے مطابق چلتا ہے، اور جو شخص خدا کی رہنمائی کو چھوڑ دیتا ہے اس کا دنیا میں کوئی کارساز نہیں ہو سکتا۔ اور ہم ان کو قیامت کے دن اوندے منہ، اندھے گونگے بہرے اٹھائیں گے، یعنی دنیا و آخرت میں ذلیل و خوار۔ ان کا آخری ٹھکانہ جہنم ہے، جب کبھی جہنم کی آگ بجھنے لگے گی تو ہم اسے اور بھڑکا دیں گے۔ آیت نمبر 98۔ ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا۔ جہنم ان کے لیے اس لیے ہوگی کہ انہوں نے ہمارے قوانین کی صداقت سے انکار کر کے غلط روش اپنائی۔ یہ کہا کرتے تھے کہ جب ہم مرنے کے بعد ہڈیوں کا ڈھانچہ رہ جائیں گے اور ہمارا جسم ریزہ ریزہ ہو جائے گا تو کیا پھر بھی ہم از سر نو پیدا کر کے اٹھائے جائیں گے۔ سورہ 17 آیت نمبر 49۔ آیت نمبر 99۔ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَا رَيْبَ فِيهِ فَأَبَى الظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا۔ کیا ایسا کہنے والے اس بات پر غور نہیں کرتے کہ جو خدا تمام کائنات کو عدم سے وجود میں لایا ہے، کیا وہ اس پر قادر نہیں ہے کہ ان لوگوں کی اس زندگی کی مثل اور زندگی پیدا کر دے؟ اس مقصد کے لیے اس نے موجودہ طبعی زندگی کی ایک مدت مقرر کر رکھی ہے۔ اس مدت کے بعد دوبارہ زندگی میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں، لیکن جن لوگوں نے ہمارے قوانین سے سرکشی برتنے کی ٹھان رکھی ہے وہ انکار کے سوا کچھ جانتے ہی نہیں۔ آیت نمبر 100۔ قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا۔ ان سے کہو اگر تمہارے پاس خدا کی نعمتوں کے لامحدود خزانے بھی ہوتے تو ختم ہو جانے کے اندیشے سے تم انہیں صرف اپنے لیے روک کر رکھ لیتے۔ بلا شبہ وحی کی رفاقت کے بغیر انسان بڑا تنگ نظر اور بخیل ہوتا ہے۔ مستقبل کی زندگی سے انکار اور اسی دنیا کی زندگی کو منتہائے نگاہ سمجھ لینے کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ لوگ مال و دولت کو صرف اپنے لیے سمیٹ کر رکھتے ہیں اور اسے ربوبیت عامہ کے لیے کھلا نہیں رکھتے۔ جب ان سے خرچ کرنے کے لیے کہا جائے تو کہہ دیتے ہیں کہ اگر ہم اسے دوسروں کو دے دیں تو یہ ختم ہو جائے گا اور بوقت ضرورت ہم کیا کریں گے۔ ان سے کہو کہ بات یہ نہیں ہے، بلکہ دنیاوی مفاد پرستی کی وجہ سے تمہاری ذہنیت ہی ایسی ہو گئی ہے جس کے بعد کوئی دوسروں کے مفاد کے متعلق سوچ ہی نہیں سکتا۔ آیت نمبر 101۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى 9 آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ
فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا۔ مکمل تباہی سے پہلے ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 کھلی نشانیاں عطا کی، تو بنی اسرائیل سے پوچھ لو۔ سورہ 7 آیت 130 تا 133، سورہ 27 آیت 12۔ جب موسیٰ علیہ السلام فرعون کی طرف آیا تو فرعون نے کہا، اے موسیٰ، میں تو تجھے ایک سحر زدہ آدمی سمجھتا ہوں۔ آیت نمبر 102۔ قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں کہا کہ تو خوب جانتا ہے کہ یہ روشن دلائل و بصائر جنہیں میں نے تمہارے سامنے پیش کیا ہے مجھ پر زمین و آسمان کے خدا کے علاوہ کسی اور نے نازل نہیں کیے، اور میں اے فرعون تمہیں ہلاکت زدہ سمجھتا ہوں۔ آیت نمبر 103۔ فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا۔ اس کے بعد فرعون نے بنی اسرائیل کا جینا دو بھر کر کے ان کے قدم اکھاڑنے کے جتن کیے، لیکن ہم نے اسے اور اس کے ساتھیوں کو غرق کر دیا۔ آیت نمبر 104۔ وَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا۔ اور اس کے بعد بنی اسرائیل سے کہا کہ تم فلسطین کی سرزمین میں نہایت اطمینان سے رہو سہو، پھر جب آخرت کا وعدہ آ جائے گا تو ہم تم سب کو اکٹھا کر کے لا حاضر کریں گے۔ آیت نمبر 105۔ وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا۔ اور اس قرآن کو ہم نے حق کے ساتھ نازل کیا ہے اور یہ حق ہی کے ساتھ تم تک پہنچا ہے، اور اے رسول ہم نے تمہیں اس لیے رسول بنا کر بھیجا ہے کہ لوگوں کو تو بتا دے کہ اس کے مطابق چلنے سے زندگی کی خوشگواریاں نصیب ہوتی ہیں اور اس کی خلاف ورزی سے تباہیاں آتی ہیں۔ آیت نمبر 106۔ وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا۔ اور اس قرآن کو ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے بتدریج نازل اس لیے کیا تاکہ تم لوگوں کو تھوڑا تھوڑا کر کے سناؤ اور لوگ غور و فکر کر کے اس کو تسلیم کریں، اور ہم نے اس کو نہایت تدریج کے ساتھ نازل کیا ہے۔ آیت نمبر 107۔ قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا۔ اے رسول تم مخالفین سے کہہ دو کہ تم اس کتاب کو مانو یا اس کا انکار کر دو، اس سے اس کتاب کی صداقت پر کچھ فرق نہیں پڑتا۔ حقیقت یہ ہے کہ جب اس کتاب کو ان لوگوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے تو جن کو پہلے سے علم ملا ہوا ہے، مومنین سب کے سب اور اہل کتاب میں سے بعض اطاعت کے لیے اس کے سامنے سر تسلیم خم ہو جاتے ہیں۔ آیت نمبر 108۔ وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِن كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا۔ اور سر تسلیم خم کرنے والے پکار اٹھتے ہیں کہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ ہمارے رب کے تمام وعدے پورے ہو کر رہیں گے۔ آیت نمبر 109۔ وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا۔ اور قرآن کی عظمت اور صداقت ان کے دلوں پر اس طرح چا جاتی ہے
کہ وہ سجدوں میں گر پڑتے ہیں، ان کی آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں اور ان کے قلب کا جھکاؤ قرآن کی طرف اور زیادہ ہو جاتا ہے۔ آیت نمبر 110۔ قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ايما تدعوا فله الاسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا۔ اے رسول، تم ان سے کہہ دو کہ لفظی نظام ہی کیوں پڑھتے ہو؟ تم خدا کو اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر، جس نام سے بھی پکارو یہ سب اسی کے اچھے نام ہیں۔ اور صلاۃ پکار میں نہ تو اس کی ضرورت ہے کہ اسے چلا چلا کر پکارا جائے اور نہ ہی بالکل خاموشی سے، بلکہ ان دونوں کے درمیان راہ اختیار کرنا چاہیے۔ خدا کے صفاتی نام اس کی ذات کے حسن و زیبائی کے مختلف گوشے ہیں، ایک ہی حقیقت کے مختلف پہلو ہیں۔ سوال یہ نہیں ہے کہ خدا کو کس نام سے پکارا جائے، سوال یہ ہے کہ کس قسم کے خدا کا تصور رکھا جائے۔ خدا پر صحیح ایمان کے معنی یہ ہے کہ اس کی ان تمام صفات کو مانا جائے جن سے اس نے قرآن میں اپنا تعارف کرایا ہے۔ اگر ان میں سے کسی ایک صفت کو مانا جائے اور دوسری کا انکار کیا جائے تو اسے خدا پر ایمان نہیں کہا جائے گا۔ آیت نمبر 111۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ کہہ دو کہ خدا کا جو پاک تصور قرآن پیش کرتا ہے وہی خدا کا حقیقی تصور ہے۔ اس تصور کی روح سے نمبر 1 یہ غلط ہے کہ اس کا کوئی بیٹا ہے، نمبر 2 اور یہ بھی غلط ہے کہ اس کے اقتدار و اختیار میں کوئی اس کا شریک ہے، اور نمبر 3 اور یہ بھی غلط ہے کہ اسے اپنی کمزوری کی وجہ سے کسی مددگار کی ضرورت ہے۔ وہ بلا شرکت غیر تمام قوتوں کا واحد مالک ہے۔ تمہاری زندگی کا نصب العین یہ ہونا چاہیے کہ اس کے نظام اور قوانین کو تمام دیگر نظام حیات اور قوانین زندگی پر غالب کیا جائے، اور یوں انسانوں کی زندگی میں بھی اس کی کبریائی کا تخت اجلال اسی طرح بچھ جائے جس طرح وہ خارجی کائنات میں بچھا ہوا ہے۔ سورہ 9 آیت نمبر 33، سورہ 74 آیت نمبر 3۔ صدق اللہ العظیم۔ یہاں سورہ بنی اسرائیل اختتام پذیر ہوئی۔